سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آزمائش کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو آپ کے گاؤں والوں نے بہت ظلم کیا، اس طور پر کہ بچپن سے ہی آپ اس چیز کی تلاش میں تھے کہ ان کا پورا گاؤں ستارہ پرست ہے، سورج پرست ہے، چاند پرست ہے، پھر یہ کہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، الگ الگ انہوں نے خدا بنائے رکھے تھے۔ جیسے آپ بھی ہیں آج جس ملک میں، یہاں تو ان کے خداؤں کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے، معلوم تک نہیں کہاں تک پہنچتی ہے تعداد۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے علاقے میں تھے جہاں کثرت سے لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، اور جب تھوڑی سی جوانی آئی تو آپ کے دل میں ان تمام چیزوں سے نفرت تھی۔ کہتے تھے نہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد ان کے گاؤں والے سال میں ایک مرتبہ میلے کے لیے باہر جایا کرتے تھے، پورا گاؤں جاتا تھا، آپ نہیں جاتے تھے، سب چلے گئے۔ تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بت خانے میں آئے جہاں سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ بتوں سے بات کرنا شروع کی ہے، کسی کو ہلا رہے ہیں، کون جواب دے گا؟ کچھ کھانا لے کر کے آئے، ان کے سامنے رکھے، شاید بہت دن سے تم بھوکے ہو، کھا لو، کوئی کھا نہیں رہا ہے، تو کسی کو مارا، کوئی بچا نہیں رہا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دیر تک ان بتوں کے ساتھ یہ سب معاملات کرتے رہے، کسی بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ پھر آپ نے ایک کلہاڑی لی اور سب کو توڑنا شروع کیا، مارا سارے بتوں کو، مار کے گرایا، اور ایک بڑا بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی رکھ دی، ڈال دی، اور آ گئے سکون سے بیٹھے ہیں۔ شام میں جب لوگ آئے اپنے خداؤں کی یہ درگت دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے، کس نے کیا ہے سب؟ تو سب جیسے یہاں پر بھی مرچی لگتی ہے، اگرچہ جھوٹے خدا کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، دماغ اگر ہے، تھوڑا سا بھی سینس موجود ہے، تو خدا اس کو مانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ان پتھروں کو بھی پیدا کیا۔ میں یہ سب کے لیے دعوت ہوں۔ اب سارے گاؤں والوں نے پوچھا یہ کون کیا، کس کی ہمت ہے؟ قالوا سمعنا فتن یذکر یقال له ابراہیم، سب نے کہا سنا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، شاید اس نے کیا ہوگا۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، سبوں نے مشورہ کیا بلاؤ اس کو، سب کے سامنے پوچھتے ہیں کیا یہ تم نے کیا؟ تو بلا کر کے پوچھتے ہیں، قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ یہ دیکھو سب ٹوٹے پھوٹے گرے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، ایک بڑا باقی تھا، ان کے بڑے نے مارا ہوگا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ارے کس نے کیا، کیا کیا، چھوڑو، انہی سے پوچھ لو نا کس نے مارا ان کو، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا تو وہ سب باقی مرے ہوئے ہیں، ایک زندہ ہے، اس سے پوچھو بھائی تیرے چیلوں کو کس نے مارا۔ اگر وہ بات کرتے ہیں، ان کانوا ینطقون، بات کر سکتے ہیں تو پوچھو ان کو۔ سبوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں گے، وہ بات نہیں کرتے ہیں، وہ بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ کہا بچاتے بھی نہیں اپنے آپ کو؟ کہا نہیں، حرکت نہیں کرتے۔ کہا کسی کو مارتے بھی نہیں؟ کہا نہیں کرتے۔ اف لکم، تمہارے لیے لعنت ہو، لما تعبدون من دون اللہ، اور ایسے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جہاں تمہیں نفع دے پاتا ہے نہ نقصان پہنچا پاتا ہے، ایسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ غصے میں آ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک قاعدہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جھوٹ نہیں فرمایا، وہاں کہا نا ان کے بڑے نے کیا ہوگا، آپ نے یہی فرمایا نا۔ تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ارادہ تھا ان کا بڑا تو میں ہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں زو معنی، دو معنی والی بات ہے۔ آپ یہ معنی مراد لے رہے ہیں ان کے بڑے نے مارا، مطلب یہ ہے کہ آپ، اور ان کے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ان کا بڑا تو ایک بت جو موجود ہے اس کو کہہ رہا ہوگا، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں جواب دیا تو انہوں نے کہا اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، حرقوہ، اس کو جلا دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔
تو سب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا. اس وقت ظالم بادشاہ نمرود کی بھی حکومت رہی تھی. اب لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنی لکڑیاں سارے لوگ لا کر کے جمع کی اور آگ لگائے. 1 مہینے تک آگ لگائے یہاں تک کہ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے. اتنی بڑی آگ ایک انسان کو ڈالنے کے لیے، یہ انتقام کی آگ ہے. آدمی جب بہت غصے میں آتا ہے تو چھوٹی چیز کو بھی زیادہ تیزی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انتقام کی آگ ہے. دیکھتے نہیں آج جیسے مثال کے طور پر آپ کے جسم پر مچھر بیٹھتا ہے، کبھی کاٹتا ہے، زور سے تھپڑ مارتے ہیں، جبکہ وہ خالی انگلی لگانے سے بھی مر جاتا ہے. کیوں؟ انسان کے اندر انتقام کی آگ جب ہوتی ہے تو بہت تیزی سے مارتا ہے. بیچارے مچھر کو تو مارا ہی، لیکن اپنا بھی لال کر لیا. ہوتا ایسی ہے انسان کی، یہ انتقامی آگ ہے. یہی انہوں نے کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا. اتنی بڑی آگ کہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں اس کے شعلے. 1 مہینہ جلایا. آج بھی دیکھیں امریکہ، اسرائیل، یہ ظالم طاقتیں بڑے بڑے توپ، بڑے بڑے میزائل لے کر ان بچوں پر گرا رہے ہیں فلسطین کے، جن کے ہاتھوں میں پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ڈر اتنا ہے ان کو. ابھی چند دن پہلے، رمضان سے پہلے، ایک جنازہ جا رہا ہے. جنازے پر ان لوگوں نے اٹیک کیا. ایک جنازے کے ساتھ تقریباً 100-150 اور مر گئے ہیں جنازے پر. یہ ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو دل میں خوف ہے اسلام سے. میاں وہاں تو نہتے لوگ ہیں. جب فوجی ان کو شوٹ کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ فلسطینی بچے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتے ہیں، کنکریاں اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں ان کو. وہ پتھروں سے اور کنکروں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ بڑی بڑی توپوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. مردانگی ہے تو یہ تمام ہتھیار چھوڑو اور ان بچوں کے ساتھ بغیر ہتھیار کے لڑکے تو دکھاؤ. لڑکے تو دکھاؤ. تمہارے پاس طاقت کا پورا انبار ہے، پھر بھی ڈرے ہوئے ہو. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تم نے تو پورا توڑ کر کے رکھ دیا ہے. ملک شام کو تباہ کر کے رکھا ہے، عراق کو پورا سلا دیا ہے، یمن میں خانہ جنگی کر دیا ہے. بچا کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں خوف ہے. یہ خوف کس چیز کا ہے؟ یہ مسلمان اگر سمجھ لیں تو پھر ان کو کوئی سلا نہیں سکے گا. یہ خوف جو ان کے اندر ہے تمہاری مردانگی کا نہیں. تمہارے چہروں پر اللہ نے ایک نور رکھا ہے جو کافروں پر بھاری ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے، یہ من جانب اللہ ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کنکری اٹھا کے مارتے ہیں وہ ابابیل کی کنکری سے کم طاقت نہیں رکھتی، اس لیے کہ پاور اللہ کی طرف سے آ ہی جاتا ہے. میرے عزیزو، آج دنیا چھوٹی طاقت کو بہت بڑی طاقت سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ انتقامی آگ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کیا گیا. اب دیکھیے تو ذرا صحیح، آگ تو جلایا انہوں نے. ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی بات آئی. ڈالے گا کون؟ کیونکہ قریب جو بھی جائے گا وہ بھی جلے گا، وہ بھی جلے گا. آگ میں ڈالنا بھی تو ہے. اتنی گرم آگ ہے کہ کافی دور سے اس کے تپش محسوس کی جا رہی ہے، اس کی گرمی بہت دور سے آ رہی ہے. تب پہلی مرتبہ منجنیق بنائی گئی. منجنیق کیا ہے؟ توپ جس کے اندر گولا رکھ کر کے اڑایا جاتا ہے. لوہے کی ایک منجنیق بنائی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھر اڑایا گیا. کتنی دور سے؟ کافی دور ایک محل پر رکھ کر. وہ جگہ آج بھی ہے بابل، عراق میں. ہم جب بغداد کی زیارتوں پر جاتے ہیں تو وہ علاقے دیکھتے ہیں جہاں پر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی تھی. آگ میں اڑایا گیا منجنیق میں رکھ کر. جب اچھل کر کے آپ آگ میں آئے، کتنے بہت مختصر